بسم اللہ الرحمن الرحیم جی السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اور میں عثمان حیدر۔ ویورز، انتہائی افسوسناک فیصلہ، پاکستان کی جمہوریت کے لیے سیاہ ترین دن، پاکستان کے آئین کے لیے، پاکستان کے قانون کے لیے، آئین کی حکمرانی کے لیے بہت بڑا دھچکا۔ اور میں یوں کہوں گا کہ جو عدالت عظمیٰ کی جو سیاہ فیصلے ہیں، آج جو فیصلہ ہوا ہے جس میں پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو پاکستان کے انتخابی پروسیس سے باہر نکال دیا گیا ہے، یہ صرف سیاسی جماعت کا سوال نہیں ہے۔ اس سیاسی جماعت کے پیچھے کروڑوں لوگ شامل ہیں، کروڑوں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگ اس سیاسی جماعت کے پیچھے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے پیچھے ان کو میں اپنے پاس نہیں چھوڑ رہا۔ آپ تمام مستند جو سروے کرنے والے ادارے ہیں، پاکستان کے انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں، ان کی آپ رپورٹس چیک کر لیں۔ جتنے بھی کانسٹیٹیوشنز حلقے ہیں، جتنے بھی حلقے ہیں، تمام حلقوں میں پی ٹی آئی آگے جا رہی ہے۔ اس سے انتخابی میدان میں مقابلہ کرنے کی بجائے ملک کی سب سے بڑی کورٹ کے ذریعے جو ہے اس پارٹی کو انتخابی پروسیس سے باہر نکال دیا گیا ہے، اور اب یہ پارٹی انتخابات نہیں لڑ سکے گی، اور اس حق سے اس کو محروم کر دیا گیا ہے جو حق پاکستان کا آئین دیتا ہے، پاکستان کا قانون دیتا ہے۔ پاکستان کا آئین کا آرٹیکل 17 آپ پڑھیں، اس میں سیاسی جماعت کا انتخابی نشان اس کا بنیادی حق ہے، کیونکہ پاکستان کی جو اکثریت ہے وہ زیادہ ہے، ناخواندہ ہے۔ اس وجہ سے پاکستان کا آئین جو ہے سیاسی جماعتوں کو جو اجازت دیتا ہے کہ وہ انتخابی نشان جو ہے وہ رکھیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ ملک کی ایک عدالت نے، پشاور ہائی کورٹ نے، آئین اور قانون کے ساتھ، آئین اور قانون کے مطابق، کسی کے دباؤ میں آئے بغیر، کسی پریشر میں آئے بغیر، کسی مجبوری کے بغیر، کسی نظریہ ضرورت کے تحت سرنڈر کیے بغیر، پشاور ہائی کورٹ کے ڈویژنل بینچ نے اور سنگل بینچ نے جرت مندانہ فیصلہ دیا اور کہا کہ جی آئینی حق ہے اس جماعت کا جو ہے وہ بلے کا نشان۔ لیکن پھر جب ملک کی سب سے بڑی کورٹ میں یہ معاملہ گیا، اور قاضی کورٹ میں کہوں گا، ملک کی بڑی کورٹ نہیں کہوں گا، قاضی کورٹ اس کو میں کہوں گا، اور اس کے جو ریمارکس تھے عزت مآب جج صاحب کے، اس سے محسوس ہو رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہاں پہ انصاف نہیں ملنے والا، پھر بھی جھوٹے کے گھر تک ہمیں جانا چاہیے، تو نظام کو اینڈ تک ننگا کرنا چاہیے۔ اب ساری چیزیں ہمارے سامنے کھل کے آ چکی ہیں۔ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت جو کہ 2018 میں 2 کروڑ سے زائد ووٹ حاصل کر چکی ہے، اور جس کا وزیر اعظم رہا ہے سابق سربراہ عمران خان، اس جماعت کو ملک کے انتخابی پروسیس سے باہر نکال دینا، کیا کریڈیبلٹی رہے گی اس انتخابی سسٹم کی؟ کیا کریڈیبلٹی رہے گی ان اداروں کی، اس نظام، انصاف کے نظام کے اداروں کی؟ کیا لوگوں کا ان اداروں کے خلاف عدلیہ ہے اس کے اوپر جو اعتماد ہے اس میں کمی ہوگی یا اضافہ ہوگا؟ کمی ہوگی حضور، کمی ہوگی۔ اور وہ لوگ جو زبردستی پیچھے بیٹھ کے سب کچھ کروا رہے ہیں، کیا عوام کا ان کے خلاف غم و غصہ نہیں ہوگا؟ ہوگا، یہ قدرتی امر ہے۔ آپ عوام کو ان کے جو پرامن طریقے سے جو ان کا بنیادی حق ہے اس سے آپ ان کو محروم کر رہے ہیں، اور ملک کی سب سے بڑی جماعت، دیکھیے یہ ایک جماعت کی بات نہیں ہے، کوئی بھی بڑی جماعت ہے، اس کے ساتھ اس طرح کی زیادتی، اس کو کبھی بھی ہم جسٹیفائی نہیں کر سکتے، کبھی بھی نہیں ایسا ہو سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک جماعت جو کہ پرامن جدوجہد کے ذریعے اپنا کردار ادا کرنا چاہتی ہے ملک کے انتخابی پروسیس میں، ملک کے آئینی پروسیس میں، ملک کی جمہوریت میں، اس جماعت کو آپ زبردستی کو باہر نکال رہے ہیں، اور ان جماعتوں کو آپ لا کے اس قوم کو مجبور کر رہے ہیں کہ ان جماعتوں کے ساتھ آپ ہو جائیں کہ جو جماعتیں آپ کی پسندیدہ ہیں۔ سو بدقسمتی سے جو آپ کی پسندیدہ جماعتیں ہیں وہ کرپٹ ہیں، عدالتوں سے پروون کرپٹ ہیں، یہ کو میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ ان کو پاکستان کی قوم جو ہے ان کو سپورٹ کرے۔ دوسری اہم بات آپ سمجھیں، پی ٹی آئی کو بلے کے انتخابی نشان سے محروم کیا گیا ہے کس بنیاد کے اوپر کہ جی پارٹی کے اندر جمہوریت نہیں ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں، پی ایم ایل این میں جمہوریت ہے جہاں باپ، بیٹی، چاچا،
भतीजा, समधी सदारत के ऊपर बैठे हुए हैं, पार्टी के ऊपर बैठे हुए हैं और टिकट बहुत बांट रहे हैं। और एक इत्तला के मुताबिक नून लीग की पंजाब असम्बली में 35 टिकट जो हैं 35 खानदानों को दिए गए हैं। इतना बड़ा सूबा और उसके ऊपर ये 35 हलकों में, इसका मतलब ये वो 35 खानदानों की सिर्फ इजारादारी होगी। उस 35 हलकों में आप देखें कितनी आवाम आती है। तो आपको जमहूरियत जो है वो सिर्फ पीटीआई में नज़र नहीं आई। जो पीपल्स पार्टी है उसमें बाप जो है वो बेटे को वज़ीर आज़म मुंतब कर रहा है, बेटा बाप को सदारत के मनसब पर मुंतब कर रहा है। एएनपी की तरफ चले जाएं जहाँ पे वली खान की चौथी नस्ल जो है एएनपी के ऊपर बैठी हुई है। जो फजल रहमान है उसकी पार्टी की तरफ चले जाएं, मुफ्ती महमूद, फजल रहमान, असद महमूद, क्या उन जमातों की जमहूरियत है? आप ये झूठ बोलना बंद कर दें कौम के साथ कि आपने टेक्निकल बुनियादों पर उनको जो है वो मैदान से निकाला। असल बात यह है कि वो जीत रहा था, बल्ला जीत रहा था, पाकिस्तान भर से जीत रहा था और आपको ये डर था कि अगर वो जीत गया तो सारे निज़ाम को लपेट देगा, सब करप्टों को पकड़ के बाहर फेंक देगा। तो आपने ये खेल खेला है। चलें, ये वक्त भी गुजर जाएगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास आगे कौन से रास्ते बचे हैं, ये अहम सवाल है। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अब कोई रास्ता नहीं बचा। एक और रास्ता था कि वो किसी दूसरी पार्टी के निशान के ऊपर इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर लेती, लेकिन चूँकि इलेक्शन कमीशन तहैया कर चुका था ना किसी डायरेक्शन के ऊपर, किसी जमात को आगे नहीं आने देना किसी भी कीमत पे। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया कि आप दूसरी जमात के इंतखाबी निशान पर नहीं लड़ सकते। तो मतलब ये साफ इनकार है जो मतलब इस जमात को आगे नहीं आने देना किसी भी तरीके से। ये सारा लंदन प्लान है, उसके ऊपर अमल हो रहा है, मनोवन अमल हो रहा है उसके ऊपर। अब इसके पास आखिर रास्ता ही बचा है कि इंडिपेंडेंटली जो है उम्मीदवार जाएं हलकों में और इंडिपेंडेंट होकर ये इलेक्शन लड़े। और अब जो हर हलके में उम्मीदवार है वो लोगों को बताएं, उस हलके के लोगों के घर घर जाएं कि ये इमरान खान का कैंडिडेट है, ये पीटी का कैंडिडेट है, ये उसका निशान है। बात फिर भी मुकम्मल नहीं बनती, क्योंकि आज़ाद लड़ने का मतलब ये है कि आगे जाके आप रिजर्व सीटों से महरूम हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप पार्टी की बेस पे 100 सीटें जीते हैं तो 40 आपको एक्स्ट्रा मिलेगी रिजर्व। लेकिन यहाँ इस केस में अगर आप 100 जीते हैं इंडिपेंडेंट तो 100 ही जीतेंगे। तो ऐसा करके जहाँ एक जमात को और करोड़ों पाकिस्तानियों को वोट के बुनियादी हक से महरूम किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ करप्शन के दरवाजे खोले जा रहे हैं कि जब लोग इंडिपेंडेंट होकर इलेक्शन लड़ेंगे तो बाद में इनको खरीद लिया जाएगा। अब तो डराया धमकाया जाएगा, उठाया जाएगा, अगर फिर भी ना माने तो फिर इनको खरीदा जाएगा। तो ये आप एक तरफ करप्शन के दरवाजे भी खोल रहे हैं। इस बसीदा निज़ाम को बैसाखियाँ जो है वो फराहम की जा रही हैं और इसी निज़ाम को अनफॉर्चुनेटली हम लेकर आगे चलना चाहते हैं। बहरहाल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं उनको यही कहूँगा कि घबराना नहीं, जद्दोजहद जो है वो आपने जारी रखनी है। अल्लाह ताला जो है वो हमेशा कामयाबी अता करता है, हारना नहीं। बस, खुदा हाफिज़।